اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النور کا یہ پہلا رکوع ہے، اس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس پہلے رکوع میں جو 10 آیتوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے، اسلامی شریعت کے 3 اہم ترین احکام کا تذکرہ فرمایا. اس کی انشاءاللہ بھی وضاحت آپ کی خدمت میں آئے گی. ان احکام کا تعلق بے حیائی کے تدارک سے ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے وہ مومن جو بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کی جب صفات کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کہ بامراد مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا باحیا ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، وہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا، زنا کے قریب نہیں پھٹکتا. جو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ بڑے نافرمان ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ بڑے گناہگار ہیں. یہی وہ بے حیائی ہے
جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں احکام نازل فرمائے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اسلام نے، یا آپ دیگر الفاظ میں کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عقیدہ توحید میں شرک کو بالکل پسند نہیں فرمایا، اسلام میں شرک کو ہرگز گوارا نہیں کیا گیا، ذرہ برابر گوارا نہیں کیا گیا۔ جب عقیدے میں شرک کو گوارا نہیں کیا گیا، جو ایک ملاوٹ کا نام ہے، تو کردار میں بے حیائی کو اور زنا کو بالکل گوارا نہیں کیا۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی مروت، کوئی رعایت نہیں کی۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین جو دین فطرت ہے۔ انسانی فطرت سے پروردگار واقف ہے، لہذا بے حیائی انسانیت کو کہاں تک پہنچاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے وہ اس سے بھی واقف ہے کہ ابلیس بے حیائی کے ذریعے سے انسانوں کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر وہ پابندیاں لگائیں جو پابندیاں دیگر حرام چیزوں کے سلسلے میں شاید ہم کو نظر نہ آئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں شرک کا قلعہ کیا، شرک کہاں کہاں سے انسانی سوسائٹی اور معاشرے میں داخل ہو سکتا ہے اس کے اشارے فرمائے، اور ابلیس اپنی سازش کے ذریعے سے کیسے انسانیت کے اندر شرک کو داخل کرتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور سورۃ الانعام کے فوراً ہی بعد سورۃ الاعراف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ بے حیائی کیسے کیسے داخل ہوتی ہے، عریانیت ابلیس کیسے پیدا کرتا ہے، اور ننگاپن اور عریانیت پیدا کرنے کے بعد وہ انسانوں کے دل و دماغ کو کیسے مفلوج کر دیتا ہے، اور کیسے انسان کو دیمک لگ جاتی ہے، پھر وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا، اس سازش کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے سارے وہ احکام نازل فرمائے جس سے بے حیائی کا پورا تدارک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ مرد اور عورت ہر دو اپنے نگاہوں پر قابو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ گھر میں داخل ہونے لگو تو اجازت لے لو، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پردے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بے محابہ اختلاط کو ناپسند فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ حکم بیان فرمایا جس کو ہم حدود کہتے ہیں، اور جس کی ابھی آپ کے سامنے وضاحت آئے گی۔ اور اس موقع پہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اتنی سخت سزا کیوں تجویز کی گئی، اور سزا سخت ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جب انسانی کردار کو سنوارنے کی باتیں ارشاد فرمائیں، اور حیا کی بات ارشاد فرمائیں، اور انسانی سوسائٹی میں حیوانیت داخل نہ ہو اس کے احکام نازل فرمائے، تو نازل فرماتے فرماتے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شہوتوں سے تمہارا دل پاک ہوگا تب تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تشبیہ بیان فرمائی کہ مولا کا نور کیسا نور ہے، لہذا اسی نور کے تذکرے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا، اور انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال کیسی ہے وہ آیت آئے گی اور تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اس نور سے جب انسان محروم ہو جاتا ہے تو کیسی زندگی بسر کرتا ہے تاریکی میں، اس کا بھی انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں اس وقت جبکہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 6 سال سے زائد گزر چکے تھے، 7واں سال تھا، اور ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں
بہت ہی تفصیل سے تردید فرمائی وہ واقعہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی جس کو واقع افک کہتے ہیں، اور پھر اس کی براءت انشاءاللہ وہ بھی آئندہ رکوع میں آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ لیکن آغاز اس سورت کا تمام سورتوں کے مقابلے میں بالکل منفرد ہے، نیا انداز ہے، ایک نیا اسلوب ہے۔ ساری صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تمہید ہوتی ہے، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایک اتھان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بات پیک تک پہنچتی ہے۔ لیکن سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا وہ بالکل ڈائریکٹ خطاب کیا، اور اس خطاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں محسوس کی، تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو حکم نازل کیا جا رہا ہے یہ حکم کتنا اہم ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اور کبھی کبھی یہ انسان بھی اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں انداز اپناتا ہے کہ جب سخت ترین بات کہنی ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کی تمہید چھوڑ دیتا ہے، راست بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کا انداز بالکل عجیب سا ہے۔ فرمایا سورۃ، یہ وہ سورت ہے انزلناہا جو ہم نے نازل کی۔ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لازمی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے دیکھو یہ کلام الہی ہے اور ہم نازل کر رہے ہیں، لہذا اس حکم کے سلسلے میں تمہارے ذہن میں تردد، تمہارے ذہن میں غلط فہمیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور اس حکم کو ہم فرض کر رہے ہیں، ہم نازل کر رہے ہیں، ہم فرض کر رہے ہیں، لہذا ہمارے فرض کر دینے کے بعد سے قیل و قال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے فرض کر دینے کے بعد سے پھر حجتیں نہیں ہونی چاہیے، ہیلے نہیں ہونے چاہیے، بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس صورت میں ہم نے نازل کر دی کھلی ہوئی وہ آیتیں جو لعلکم تذکرون، تمہاری نصیحت کے لیے ہے، تمہاری کامیابی کے لیے ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو ہر شخص کو تم 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور ان پر یہ سزا جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کا دین قائم کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی نرمی اور ہمدردی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس حکم پر عمل ہونا ہی چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا دین نافذ کرنے کے سلسلے میں، یہ دو شخصوں کے سلسلے میں تمہارے دلوں میں کوئی ہمدردی پیدا نہ ہو، سختی کے ساتھ یہ حکم جاری کرو۔ اور یہی نہیں، دوسرا حکم یہ بھی دیا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان کی اس سزا کو طائفۃ من المؤمنین، مؤمنین کا، اہل ایمان کا، ایمان والوں کا ایک گروپ مشاہدہ بھی کرے، دیکھے بھی، معائنہ بھی کرے۔ طائفۃ من المؤمنین سے بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ کم سے کم 4 آدمی کھڑے ہو کر یہ دیکھے کہ سزا جاری کر دی گئی ہے، ورنہ مفسرین نے لکھا کہ 1200 کا مجمع ہو جو دیکھے کہ یہ سزا جاری کر دی گئی، اور اس سزا کے جاری کرنے میں کسی قسم کی تمہارے دلوں میں کوئی ہمدردی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اب کئی چیزیں ہیں جو اس آیت کی تشریح میں یہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ الزانیۃ والزانی، یہ حکم کن پر جاری ہوگا، اس کی تشریح کرتے ہوئے سارے ہی مفسرین و علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جو غیر شادی شدہ ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی شدہ شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کو سنسار کروا دیتے تھے۔ سنسار کے معنی ہوتے ہیں کہ اس پر پتھروں کی بارش کی جائے تا وقت کہ وہ ختم ہو جائے،
تا وقت کہ وہ مر جائے اس وقت تک پتھر برسائے جاتے تھے، اور اس کے بعد سے اس کو سنسار کر کے، جس کو عربی میں رجم کہتے ہیں، ہلاک کیا جاتا تھا۔ تو یہ سزا ہے اس شخص کی جو شادی شدہ نہیں ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہو کر اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا چونکہ بہت سینسٹیو ہے، بہت سخت ہے، اس لیے اس کی شرطیں بھی بہت سخت ہے، اور اس کی تفصیل بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ فقہی تفصیل ہے، اور فقہ کی کتابوں میں آپ کو وہ ساری چیزیں نمبر وار مل جائیں گی۔ مثلا ان میں اہم چیزیں یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ 4 گواہ ہوں، اور 4 گواہ پوری گواہی دے۔ 3 گواہ پوری گواہی دے رہے ہیں، چوتھا ڈنڈی مار رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ چاروں متفق ہو جائیں کہ انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور ہم نے عینی مشاہدہ کیا، اور آگے چل کے ان گواہوں میں کوئی گواہ فاسق نہ ہو، گناہگار نہ ہو، متقی لوگ ہوں، دیانتدار ہوں، اور پھر آگے چل کے ان لوگوں میں سے جو گواہی دے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ دیانتدار ہو، بلکہ پچھلی زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹی گواہی نہ دی ہو، کبھی کسی کیس میں انہوں نے جھوٹی گواہی دے رکھی ہے تو پھر ان کی گواہی ناقابل قبول ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ تو اب آپ سوچئے، اور گواہ کی جو صفات بیان کی گئی وہ اتنی لمبی تفصیل ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آرام سے اور جلدی سے یہ حادثہ نہیں ہو سکتا، یہ گواہی نہیں ہو سکتی، اور یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ شرط ہے کہ جس پہ سزا جاری ہو وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ شرط ہے کہ جس پہ سزا جاری ہو وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ جس پہ سزا جاری ہو رہی ہے وہ مسلم مملکت کا باشندہ ہو۔ ہندوستان میں ہوگا تو وہ سزا نہیں ہوگی، مثلا چائنا میں کیا ہوگا تو وہ سزا نہیں ہوگی، وہ مسلم مملکت ہو، مسلم مملکت میں اس نے یہ حرکت کی ہوگی تو اس حرکت پر اس کو یہ سزا ملے گی۔ کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے حد لگا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی شرطیں لگا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی پابندیاں لگا دی ہیں اس سزا کے جاری ہونے میں۔ میں سب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے چل کے مجھے یہ بتلانا ہے کہ بہت سخت سزا نہیں ہے، لہذا اس کے لیے میں تفصیل کر رہا ہوں۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ ایمان کا قلعہ ہو، ایمان کی حفاظت ہو رہی ہو، اسلام ہو، دل میں عقیدہ ہو، اسلامی مملکت کا فرد ہو۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ انسان کے پاس عقل ہو، عقل بھی مکمل ہو، نابالغ نہ ہو، لڑکا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجنون نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ پاگل نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری شرط لگا دی کہ قانون وہاں کا سخت ہو، اسلامی مملکت ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں پہ یہ گناہ کرنے والے کو یہ سزا ملتی ہے۔ تو اب اتنی چیزوں کے بعد بھی کوئی کر رہا ہے، اتنی حد بندیوں کے بعد کوئی اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا غور کیجئے کہ 4 دیندار لوگ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے معنی وہ کتنا بے باک ہے گناہوں پر، اس کو کتنی جرأت ہے گناہ کرنے پر۔ 4 یہ گناہ ایسا گناہ ہے جو آپ چھپ کر کیا جاتا ہے، اور ایک گواہی دے تو سزا نہیں ہوگی، جج کوئی اور سزا دے دے۔ 2 گواہ ہیں تو یہ سزا نہیں ہوگی، جج کوئی اور سزا دے دے گا۔ لیکن یہ جو حد ہے، حدود، یہ حد جاری کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی وہ 4 گواہوں کی، اور 4 دیندار گواہ وہ اس بدفعالی کی، بے حیائی کی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ سوچیے وہ شخص کتنا ہمت کرنے والا ہے کہ کھلا کھلا اس نے گناہ کیا۔ اب اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، اب آپ اندازہ کیجئے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو پھر اس کے بعد یہ کہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، لوگ عادی ہو جائیں گے گناہوں کے۔ لہذا یہ سزا اب جب جاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب پروسیجر مکمل ہو گیا اور جب تحقیق پوری ہو گئی، شرطیں پوری ہو گئی، تو وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا دین قائم کرنے کے سلسلے میں بیجا ہمدردیوں کی باتیں نہ کرو، غلط باتیں نہ کرو، کہ پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کر دینا،
اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک انسان کو سزا دے دی جائے. چنانچہ سزا دی جائے گی اور 100 کوڑے مارے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوڑے بہت سخت نہیں ہوں گے, بہت نرم نہیں ہوں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑے مارنے والا وہ پیشہ ور جلاد نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیے, پیشہ ور جلاد نہیں ہوگا, بلکہ سوسائٹی کا کوئی رحم دل, نرم دل, دیندار آدمی ہوگا جو آگے بڑھ کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ سے خدمت لی وہ بڑے نرم دل, بڑے گوشہ نشین, عبادت گزار, مسجد میں بیٹھے رہنے والے لوگ تھے, تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم نافذ ہو لیکن دہشت پسندی نہ ہو, بربریت نہ ہو. یہ ذہن میں ہم رکھیں, پیشہ ور جلاد کا کوئی تصور نہیں. اور کیا فرمایا کہ ہاتھ اتنا اوپر نہ اٹھانا کہ تمہارا بغل نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑا مارتے ہوئے ہاتھ اتنا اوپر اٹھا کے نہ مارنا کہ بغل نظر آئے. اس کے معنی آدھا ہاتھ ہی کھول کے وہ مارے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جو دیے کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا, گھوم گھوم کے, ناچ ناچ کے, بھاگ بھاگ کے, طاقت لگا کر مار رہے, ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا کی کنڈیشنز بتائی اور سزا جاری کرنے کے لیے جو احکام عنایت فرمائے وہ صاف بتلاتے ہیں کہ اس گناہ کو اسلام پسند نہیں کرتا مگر اسلام زیادتی کو بھی پسند نہیں کرتا. اور پھر اس سے پہلے ایک اور وضاحت آپ اپنے دل میں رکھ لیں, اپنے دل و دماغ میں آپ جاگزی کر لیں کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کی گئی اسلام میں کہ سزا ٹالی جائے, لیکن جب ثبوت بہم پہنچ جائے, ثبوت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر معاف نہیں کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہم پہ سزا جاری کر دیجئے, خطا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹال دیتے تھے. ایک صاحب آئے, ان کو شبہ تھا, ان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تھی لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زنا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ان کو پوری سزا ملے گی. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ پہ سزا جاری کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, یہاں اذان ہو گئی, یہاں تک کہ اذان ہو گئی اور نماز عصر ادا کی گئی. نماز کے بعد پھر وہ سامنے آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھ سے خطا ہو گئی اور مجھ پر حد جاری کر دی جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ہمارے ساتھ نماز میں تھے. انہوں نے کہا ہاں میں نماز میں تھا. تو کہا تمہاری نماز نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا, گھر چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ دیکھو نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا ان کے لیے خاص ہے کیا اللہ کے رسول؟ فرمایا نہیں, ذالک ذکریٰ للذاکرین, سارے اہل ایمان کے لیے ہے یہ. تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ جب معاف ہو گئے تو انسان کو اس کے خلاف حجت نہیں قائم کرنی چاہیے. ابھی ایک واقعہ اور آئے گا بہت تفصیل کے ساتھ ایک خاتون کا کہ کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کے لیے حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے سزا دیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو تم کیوں پردہ کھولتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تم کیوں اعلان کرتے ہو؟ توبہ کرو, رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی کوڑے لے کے تلوار لے کے نہیں بیٹھے رہتے ہیں سزا جاری کرنے کے لیے, اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. جس حد تک ہو سکے پردہ ڈالا جائے گا. لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسی شخص کے سلسلے میں 4 دیندار نمازی نیک مصلی قسم کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کھلم کھلا اتنی بڑی بے حیائی کی, اب اس کے بعد بھی اسلام پردہ ڈالے, یہ اسلام کا مزاج گوارا نہیں کرتا, یہ حیا کے خلاف ہے. پھر اس کے معنی ہے کہ ابلیس کو گویا یہ اجازت دے دینا کہ وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے, برباد کر دے. لہذا ایسے موقع پہ تو یہ سزا دی جائے گی جبکہ اس کا ثبوت مکمل ہو جائے گا, شرطیں مکمل ہو جائیں گی. اور جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے سلسلے میں تو رجم کا حکم ہے, اور رجم کی بھی یہی شرطیں ہیں, 4 گواہ گواہی دینا اور پھر وہ گواہ پورے دیندار ہونا, اور وہ گواہ کبھی زندگی میں جھوٹی گواہی نہ دے چکے ہوں, اس کا کوئی ثبوت نہ ملنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اس صورت میں پھر یہ سزا جاری کی جائے گی. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں سخت ہے.
اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہے. اب بھی لوگ کہتے ہیں اور اب بھی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اب بھی لوگ اس کو موضوع بناتے ہیں کہ ان سزاؤں میں بڑی بربریت ہے, اس میں بڑی غیر انسانی حرکتیں, دلسوز قسم کی حرکتیں ہیں. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ حیرت انگیز بات یہ ہے, یہ وہ حضرات کہتے ہیں جو ابو غریب کی جیل میں معصوم افغانستانیوں پر کتوں کو چھوڑ کر ان کی بوٹیاں نچوا دی. یہ حضرات اعتراض کرتے ہیں اسلام کی سزاؤں پر, تو اپنے کردار کو خود نہیں دیکھتے کتنے پانی میں ہے, اپنے دشمن کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں وہ اس پر کبھی نہیں دیکھتے, لیکن بولنے کے لیے زبان ترازی. تو ایک بات میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے ہر نظام کی خصوصیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہندوستان کا نظام ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سیکولرزم. سیکولرزم ہی کی بنیاد پر یہ نظام چل پاتا ہے. ایسے ہی اسلام کا جو نظام ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں بے حیائی کو بالکل پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے معاملے میں رعایت کو, مرافت کو بالکل پسند نہیں کیا. یہ دین فطرت ہے, اس کی بنیاد یہ حیا پر رکھی گئی. دین کی بنیادوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام کے 70 شعبے ہیں اور ان شعبوں میں اہم شعبہ حیا فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت شرمیلے ہو اور بہت شرمیلے ہو, بلا وجہ شرما جاتے ہو اور آگے نہیں بڑھتے اور یہ نہیں کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع فإن الحیا خیر کلہ, حیا کے معاملے میں شرمیلے پن کے سلسلے میں نہ سمجھاؤ ان کو. یاد رکھو یہ شرمیلا پن, یہ حیا, یہ سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے, یہ پوری کی پوری بھلائی. تو دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ حیا, اور وہ حیا جو پاک دامنی کو پیدا کرتی ہے, وہ حیا جو انسانی سوسائٹی میں گندگیوں کو رائج نہیں ہونے دیتی. اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کو بھی رکھا, اور سزاؤں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے بچنے کے لیے, جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ پوری تدبیر وہ قائم فرما دی. انہی تدابیر میں سے ہے کہ حجاب ہو, انہی تدابیر میں سے ہے نگاہوں پر کنٹرول ہو, انہی تدابیر میں سے ہے کہ نکاح کو آسان کر دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں نکاح اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ زنا کا تصور انسان نہ کر سکے. اب بے حیائی کی جو سوسائٹی ہوتی ہے, ابلیسی جو سوسائٹی ہوتی ہے, اس میں زنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ انسان زنا کے بارے میں سوچتا ہے, نکاح کے بارے میں نہیں سوچتا. نکاح اتنا مشکل کر دیا ابلیس نے, اتنا مشکل کر دیا کہ نکاح سے لوگ گھبرانے لگے, زنا میں منہ ڈالنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کے گناہ کو بالکل پسند نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ کہ یاد رکھیے جب بے حیائی اندر آتی ہے تو پھر انسان میں سے روحانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے, روحانیت بالکل نہیں رہ جاتی, وہ درندہ بن کر رہ جاتا ہے اور وہ بے حیا قسم کا جانور بن کر رہ جاتا ہے. نہ عبادتوں میں اس کا دل لگتا ہے, نہ مولا سے وہ تعلق جوڑ سکتا ہے. اور لازمی بات ہے اسی میں ابلیس کی کامیابی ہے. ابلیس چاہتا ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے. تو لازمی بات ہے ابلیس کا جو ہتھیار ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی. ارشاد فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکا. بہت تفصیل ہے فقہ کے احکام کی, وہ یہاں پہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں. لازمی بات ہے نہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں گے اور نہ ہی اس کا یہ محل ہے, وہ قانون کا اور عدالت کا موضوع ہے کہ وہ یہ سارے احکام کو جانے. فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکا. اور جو زنا کا خوگر اور عادی ہے تو وہ زنا کرنے والی عورت اور مشرک عورت ہی کے ساتھ بسیرا کر سکتا ہے. والزانیۃ لا ينكحها الا زان و مشرک. اور جو عورت زنا کی خوگر اور عادی ہے تو لازمی بات ہے کسی پاک مومن کے ساتھ نہیں رہ سکتی, بلکہ وہ کسی زانی مرد اور مشرک مرد ہی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی. یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی تمہید ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. آئندہ اتوار انشاءاللہ یہ حقیقت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ بڑی نازک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی, یہ آیت ایک بڑی بہت بڑی حقیقت کا گویا مقدمہ ہے, انٹروڈکشن ہے, آغاز ہے. اور وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ رکوع میں آنے والا ہے, اس موقع پر میں اس کی زیادہ وضاحت کروں گا. فرمایا دیکھو جو زنا کا عادی ہے, جس کا دل زنا میں لگتا ہے نعوذ باللہ,
وہ کسی پاک خاتون کے ساتھ رہے گا، عبادت گزار خاتون کے ساتھ رہے گا، متقی خاتون کے ساتھ رہے گا، اللہ سے ڈرنے والی عورت کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور جو عورت زنا کی عادی ہے، زنا کی خوگر ہے، وہ کسی نیک مرد کے ساتھ رہے گی، اللہ والے کے ساتھ رہے گی، فرما بردار بندے کے ساتھ رہے گی، پاک بندے کے ساتھ رہے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود ناپاکی کی طرف جائے گی۔ وہ چاہے گی کوئی مشرک اس کا شوہر بنے، وہ چاہے گی کوئی زانی اس کا شوہر بنے، اور دونوں مل کے گندگی کی زندگی بسر کریں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک پاک ہو اور وہ ناپاک کو گوارا کر لے، ایک ناپاک ہو اور وہ پاک آدمی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یہ حرام ہے کہ کسی پاک عورت کے ساتھ ناپاک مرد رہے یا کسی ناپاک عورت کے ساتھ پاک مرد رہے۔ یہ مومنوں کے لیے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دیا۔ پوری سوسائٹی تمہاری صاف ستھری رہے، تم سب صاف ستھرے رہو، خیالات تمہارے اچھے، کردار تمہارا اچھا، اور حیا تمہارے درمیان پاکیزہ روحانی زندگی بسر کرو، جس میں کہ سوسائٹی میں نور پیدا ہو سکے، جس نور کی طرف یہ سورۃ النور ہم کو دھیرے دھیرے لے جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو 4 گواہ ہوں گے تو ذرا سوچ سمجھ کے گواہی کے لیے آگے بڑھے۔ والذین یرمون المحصنات، اگر کوئی کسی پاک دامن خاتون پر تہمت لگا رہا ہے زنا کی، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر وہ 4 صحیح معنوں میں گواہ نہیں ہے، تو پھر کوئی صاحب اٹھ کر اگر کوئی تہمت لگا دے تو چاہے کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ کو حق نہیں ہے کسی پہ تہمت لگانا۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی ایک شخص ہے جو اس بے حیائی سے واقف ہو گیا، لیکن اور 3 نہیں ہے اس کے ساتھی، تو وہ ہمت کرے گا؟ وہ ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ 80 کوڑے لگنے والے ہیں۔ تو لازمی بات ہے یہ بے حیائی جب بہت کھلم کھلا ہوگی، 4 گواہ گواہی دیں گے، تبھی انسان ہمت کرے گا، گواہی دے گا، اور اس کے بعد سزا جاری ہوگی۔ اور اگر ایک ہی شخص ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ جج کو جا کر کہے ایسا گناہ ہوا ہے، اور آپ جو مناسب سمجھے سزا دے، جج بلائے گا، تحقیق کرے گا، جرم ثابت ہو جائے توبہ کروائے گا، چھوٹی موٹی سزا دے گا، ہو سکتا بہت ساری سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں ایک تو قصاص ہے، قتل کے بدلے میں قتل، دوسرے حدود ہے۔ حدود جیسے یہ حد ہے زنا کی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں گے تو 100 کوڑے لگیں گے، یا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں گے تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا، یا چور چوری کرے گا اور اس کی شرطیں پوری ہو جائیں گی، یاد رکھیے شرطیں بہت اہم ہوتی ہیں، شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ حدود کہلاتی ہیں۔ اور ان حدود میں کسی انسان کو تبدیلی کرنے کا کسی قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے موقع نہیں، کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ حدود میں تبدیلی، بڑے سے بڑا چیف جسٹس حدود میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کنڈیشنز پوری ہو گئی، لہذا وہی سزا دی جائے گی جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تعزیرات۔ تعزیرات جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے قاضی پر، جج پر، وہ جو چاہے وہ سزا دے۔ مثلا کسی شخص کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بے حیائی کرتا ہے، لیکن اس کی شرطیں پوری نہیں ہونی، 4 گواہ نہیں گواہی دینی، لیکن جج کا دل کہہ رہا ہے یہ کرتا ہے، جج کی تحقیق کہہ رہی یہ کرتا ہے، تو مثلا اس کو شہر سے باہر کر دے، جلا وطن کر دے۔ حدیث میں ایسی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، بعض حدیثوں میں تغریب و عامین کا تذکرہ ملتا ہے، جس کے معنی 1 سال کے لیے اس کو بستی سے باہر کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ سزائیں دے سکتا ہے، یا جیل میں ڈال دے اس کو، جو بھی جج مناسب سمجھے۔ تو تعزیرات میں جج کسی سزا کو منتخب کر سکتا ہے، حدود میں جج سزا کو نہیں منتخب کر سکتا ہے، قرآن مجید کی سزا ہی اس کو دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، رہے وہ شخص جو کسی پاک خاتون پر تہمت لگا رہے ہوں۔ محصنات کہتے ہیں پاک دامن عورت۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر اس کے بعد 4 گواہ وہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 1،
नंबर 2, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और फिर कभी भी उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी किसी भी मामले में। सच्चे गवाह नहीं करार पाएंगे, झूठे करार पाएंगे। व उलाइका हुमुल फासिकून, और उनका शुमार फासिकों में होगा। लेकिन ये फिस्क, ये बेदीनी, बददीनी, ये खत्म हो जाएगी कब? इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, जबकि वो तौबा कर लेंगे और इस्लाह कर लेंगे। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ये माफ कर दिया जाएगा उनका गुनाह अगर वो तौबा कर लेंगे। लिहाजा इस्लामी सोसाइटी में, इस्लामी ममलकत में किसी खातून के ऊपर कोई इल्जाम आसानी से नहीं लगा सकता। ये हमारे और आपके मीडिया की तरह नहीं है कि जिसका भी चाहे किरदार खींच के ला ले और उसकी शबीह बिगाड़ दे और उसकी गलत सूरत, उसकी गलत तस्वीर पेश करे। ऐसा ये इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सोच समझ के बात करनी होगी और फिर उसके बाद सबूत पेश करना होगा, और सबूत पेश करने के बाद से अगर जज मुतमईन होगा तब तो ठीक है। अगर आप गलत बयानी से काम लेगा, कोई शख्स गलत बयानी से काम लेगा, तो फिर उसको भी 80 कोड़े लगेंगे। ये आयत नाजिल हुई और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत जुमा के दिन सुनी। तो अचानक एक बात वो बोल पड़े जिससे बड़ा मसला हो गया। उनके मुंह से ये जुमला निकला कि अल्लाह के रसूल, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अपनी बीवी को बेहयाई का इर्तिकाब करता हुआ देखे और उसके बाद 4 गवाहों को ढूंढ कर लाए? ये कैसे हो सकता है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कुरान पाक की आयत में शक व शुबा करना चाहते हो? तो कहा हरगिज नहीं, नौजुबिल्लाह। लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है अल्लाह के रसूल कि अगर किसी ने अपनी अहलिया को खुद देखा कि वो बेहयाई कर रही है, उसको सबूत मिल रहा है, उसका रुझान हो रहा है, उसको शुबा हो रहा है, तो वो तो इस्लामी अदालत में हाजिर नहीं होगा, क्योंकि इस्लामी अदालत में जाएगा, इल्जाम लगाएगा, बहतान लगाएगा, 80 कोड़े खाएगा। बेचारा 80 कोड़े खाएगा, उसकी पीठ तो तड़क जाएगी। उन्होंने कहा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजनिश फरमाई। चूंकि वो अंसारियों के बड़े सरदार थे, इसलिए अंसारी साहबा में बहुत ही चीवा गोइयां पाई जाने लगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डांट दिया, ये हो गया, वो हो गया। आप जानते हैं किस तरह चीजें इशू बन जाती हैं। लिहाजा इशू बन गया। अचानक हुआ ये कि दूसरे ही दिन रिवायतों में आता है कि एक सहाबी आए और उन्होंने एक अपना माजरा बयान किया। खैर, चूंकि रिवायतों में, सही रिवायतों में उनका नाम आता है, इसलिए मैं भी नाम का तज़किरा कर दूं। वो थे हजरत हिलाल इब्न उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो हाजिर हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और कहा, पिछली रात अजीबोगरीब वाकया हो गया। देखिए, उस जमाने की जिंदगी बड़ी सिंपल जिंदगी थी और उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि लोग अगर ब्याह करने के लिए, निकाह करने के लिए कोई बस्ती में ना मिल सके, ऐसे बड़े हैदराबाद जैसे थोड़ी शहर थे, जैसे आपके पास शहर में हो रहा है, दूर बदूर रिश्ते वगैरह, वो ये छोटे से देहात हुआ करते थे, छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अगर किसी को कोई मुनासिब रिश्ता ना मिले तो वो किसी दूर दराज के इलाके में और गैर अरब इलाकों से, अजनबी लोगों से भी वो निकाह कर लिया करते थे, ये समझ के कि शायद ये हमारे साथ निभा सकेंगे। उस मौके पर बात चीजें ऐसी पैदा हो जाया करती थी कि हजरत हिलाल इब्न उमय्या ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच के कहा कि कल जब मैं घर पहुंचा तो मुझे शुबा हुआ। और एक नाम भी उन्होंने लिया, शरीक इब्न समहा नाम आता है। वो कौन थे पता नहीं, कि वो उनकी मौजूदगी में मुझे खटकी और गलत अंदाज में वो मेरे घर में थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बीवी पे तोहमत लगा रहे हो? तो कहा, अल्लाह के रसूल, मैं देखा, जो देखा वो आपके दरबार में अर्ज कर रहा हूँ। इस्लामी अदालत में चाहता हूँ कि मेरा केस वो फाइल हो, फैसला हो, तस्फिया हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल आपके पीठ पे 80 कोड़े लगेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो हजरत हिलाल ने कहा कि अल्लाह का फैसला मुझे गवारा है, अगर मेरे मामले में मेरे मौला का यही फैसला है तो मैं इसको कबूल करूंगा, लेकिन जो होना है वो तो हो गया, जो देखना था वो तो मैंने देख लिया। लिहाजा वो चले गए
اور ماحول مدینہ منورہ کا گرم ہو گیا. ایک دن پہلے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ اور دوسرے دن ایک واقعہ آ جانا. لہذا صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال ابن امیہ کو بلا کر کہا کہ تمہارے ہی مسئلے میں آیتیں نازل ہو گئی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. کہ اور جو اپنی بیوی کے کردار پر مطمئن نہیں اور تہمت لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء, اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں, تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا جب وہی اپنی اس معاملے میں اپنے کیس میں گواہ ہے, ان کے سوا اور کوئی گواہ نہیں ہے, تو پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا جائے گا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ, انہی کی گواہی لی جائے گی, 4 گواہیاں لی جائیں گی. اور پھر انہو لمن الصادقین, ان کی سچائی پر انہی سے گواہی لی جائے گی. 4 مرتبہ وہ کہیں گے کہ میں گواہی دے رہا ہوں, میں سچا ہوں, میں گواہی دے رہا ہوں, یہ واقعہ ہوا, میں سچا ہوں. 4 مرتبہ یہ کہہ لینے کے بعد والخامسۃ, 5ویں مرتبہ وہ یہ کہیں گے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, یہ وہ کہیں گے. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ, اور ان کی اہلیہ پہ بھی, ان کی بیوی پہ بھی سزا نہیں جاری کی جائے گی. کیوں؟ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ, ان کی اہلیہ ان کی بیوی سے بھی 4 گواہیاں لی جائے گی. إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ وہ جھوٹا ہے. 4 مرتبہ وہ کہے گی کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا, اس نے جھوٹا. وَالْخَامِسَةَ, 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہوگا. 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی. یہ اس حکم کو شریعت کی اصطلاح میں لیعان کہتے ہیں. لیعان, لام عین الف نون, لیعان کے معنی ہے لعنت کرنا. چونکہ یہاں پہ یہ جملہ آیا ہے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اسی لیے اس حکم کا نام رکھا گیا لیعان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال کو بلایا. میں قصہ بھی پورا کر دوں حکم کے ساتھ ساتھ, حکم تو سامنے آ گیا. لیان کا حکم یہ ہے کہ 4 مرتبہ شوہر الزام لگائے گا اور کہے گا میں سچا ہوں, اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر بیوی کو بلایا جائے گا اسلامی عدالت میں, قاضی صاحب ان سے 4 مرتبہ گواہی لیں گے. وہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. 5ویں مرتبہ کہے گی اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. اس کے بعد سے کیا ہوگا, دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا, طلاق ہو جائے گی. اب اس کے بعد دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. اسلامی شریعت میں اب دونوں ساتھ رہنے کا کوئی صورت نہیں, دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا, الگ ہو جائیں گے. کون سی طلاق ہوگی اس میں ذرا تفصیل ہے. بعض نے کہا طلاق مغلظہ ہوگی, بعض نے کہا نہیں ایک ہی طلاق ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اس تفصیل کو آپ چھوڑ دیجئے. حضرت ہلال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو بھی بلا لو. چنانچہ ان کی اہلیہ کو بھی بلایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال سے کہا کہ اللہ نے حکم نازل فرما دیا, تمہاری پیٹھ اللہ تعالیٰ نے بچا دی ہے, تمہاری پیٹھ پہ کوڑے نہیں برسیں گے, بلکہ تم کو یہ کہنا ہوگا. تو حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پورے اعتماد کے ساتھ کہا. حضور نے 5ویں مرتبہ کہنے سے پہلے روک کے کہا ہلال سوچ سمجھ کے اب 5ویں مرتبہ کہو. اب تم کو 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. یاد رکھو اللہ کی لعنت بہت بری چیز ہے, اس سے بچو تم. اگر تم غلط بول رہے ہو, غلط بیانی سے کام لے رہے ہو, تو اب بھی موقع ہے, توبہ کر لو, معاف کر دیا جائے گا, یا تم پر حد غضب جاری کر دی جائے گی, قصہ ختم کر دو, یہ جملہ نہ کہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بالکل سچا ہوں, ہرگز مجھ پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی. لہذا 5واں جملہ بھی حضرت ہلال نے بہت آرام کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دیا. اب ان کی اہلیہ کی باری آئی, انہوں نے کہنا شروع کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, 4 مرتبہ انہوں نے پوری صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہلال جھوٹ بول رہے ہیں, میں سچی ہوں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں مرتبہ جو جملہ کہنا ہے کہ اگر ہلال سچے ہیں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یہ کہنے سے پہلے روک دیا، کہا دیکھو بی بی آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے، اگر غلطی ہو گئی توبہ کر لو، معاف کر دیا جائے گا، کچھ بھی کر دیا جائے گا، لیکن یاد رکھو دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے آخرت کی سزا نہ بھول لو۔ سمجھایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا جو بخاری شریف کی روایت میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو تھوڑی شرمندہ کروں گی، لہذا 5واں جملہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلے جاؤ، دونوں ہو گیا مسئلہ، طلاق ہو گئی، الگ الگ زندگی بسر کرو، اب نہ تم ان کے شوہر رہے اور تم نہ ان کی بیوی رہی، لہذا الگ الگ جاؤ زندگی بسر کرو، قصہ ختم ہو گیا۔ جب چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کی اولاد ہو، یہ جو حاملہ ہیں اور ان کی ولادت ہوگی تو ان کو جو بھی بچہ ہوگا اگر اس طرح سے ہوگا تو وہ ہلال کا ہوگا اور اس شکل کا ہوگا، حضور کچھ صفات بتائی آپ نے، وہ اس طرح کا ہوگا تو ہلال کا ہوگا اور اس طرح کا ہوگا تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، پھر یہ جو ہے زنا کا ولد الزنا ہوگا۔ جب وقت آیا ولادت ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی علامتیں بتائی تھی بالکل بچہ اسی طرح ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ بچہ ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس کا رنگ تھوڑا کم ہوگا اور اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، تو ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے بیان کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میں ان کو سنسار کروا دیا ہوتا، لیکن اللہ کی کتاب یہ حکم نازل ہو چکا ہے میاں بیوی کے سلسلے میں، لہذا یہ سزا ان پہ جاری ہو چکی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لولا آیت اللہ لرجمتها، اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، اس کا حکم نہ آ گیا ہوتا تو میں ان کو سنسار کر کے ختم کروا دیا ہوتا اس خاتون کو۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ وہ سچ تھا اور انہوں نے جرم کو پکڑا تھا۔ یہ ہے وہ سزا جس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی چیز یہ کہ بے حیائی کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے والے ان کی سزا، دوسری چیز غلط گواہی دینے والے ان کی سزا، حد قذف جس کو کہتے ہیں کہ کسی پاک خاتون پر تہمت اور الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا تو اس کی سزا، اور تیسری چیز یہ کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اس قضیے کو، اس ایشو کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اور ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے 10ویں آیت میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، کم الفاظ میں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک و برباد و تباہ ہو گئے ہوتے، تمہاری سوسائٹی کہیں کی نہیں رہ گئی ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکیمن بہت حکمت والا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے میسج دیا، بڑا عجیب و غریب میسج ہے۔ اللہ کا فضل کیا مراد ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ اللہ کے فضل سے مراد یہ کہ اللہ کی شریعت، اس کا دین، اس کے دین کے احکام، اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے شریعت نہ ہوتی تو انسان برباد ہو گیا ہوتا، انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کے احکام ہے، اس کی رہنمائی ہے، اس کی ہدایتیں ہیں اور اس کی جانب سے نازل ہونے والی شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ جب اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے تو اس کی قدردانی کرو، اس پر کہاں اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہو؟ بیجا اعتراضات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اپنی ناقص عقل سے، تم ان ساری بے حیائیوں کو اپنی سوسائٹی میں رائج کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی فرشتوں جیسی سوسائٹی ہو، وہ چاہتا ہے کہ باحیا سوسائٹی ہو، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی مرد اگر تجارت کے لیے سفر پر چلا جائے تو اس کا دل مطمئن ہو کہ اس کے واپس آنے تک اس کا گھر لٹا ہوا نہ ملے، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی کنبہ وہ گروہ پائے
परवान चढ़े तो उसके अंदर शुबह की जरासीम भी ना पैदा हो कि ये औलाद मेरी है भी कि नहीं है, दूसरों की औलाद। सोचिए आप कितनी दूरियां पैदा हो जाती हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, आपस में नफरतें पैदा होती हैं। अखबारात उठाकर देखिए कितने कत्ल होते रहते हैं इस बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारी सोसाइटी वो फरिश्तों की सोसाइटी हो, अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारी सोसाइटी बाकिरदार सोसाइटी हो, इंसानों की सोसाइटी हो। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी सोसाइटी रूहानियत वाली हो, इबादतों वाली हो और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाली सोसाइटी हो, इब्लीसी ना हो, जानवरों जैसी ना हो। लिहाजा ये एक अल्लाह ताला का फजल है और अल्लाह के इस फजल के लिए अल्लाह ताला बहुत हकीम है, बड़ी दानाई के साथ उसने अहकाम नाजिल फरमाए। उसके अहकाम में बड़ी लॉजिक है, हिकमत है, दानिशमंदी है, उसके पीछे इतनी हिकमतें हैं कि अकल हैरान रह जाएगी। ये अल्लाह के अहकाम है जो इंसानों की फितरत से बखूबी वाकिफ है। लिहाजा इन अहकाम के सिलसिले में इनको नाफिज करने में कोई सुस्ती न करो, एक चीज। दूसरे वरहमतुहु, और अल्लाह की एक मेहरबानी भी है, अल्लाह ताला की एक रहमत भी है। वो रहमत ये है, मौला की रहमत ये है, और ये वो रहमत है जो इंसान को कभी मायूस नहीं करती। अल्लाह की रहमत से बंदो कभी मायूस न हो, कभी मायूस न हो। और वो रहमत क्या है? अन्नल्लाह तव्वाबुन, वो हमेशा तौबा कबूल करता है। गलती हो गई तुमसे, नादानी हो गई तुमसे, गुनाह सरजद हो गया तुमसे, तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। और फिर तौबा करने के बाद अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। उसकी रहमत का आलम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ग्लोब भर के तुम गुनाह लाओ तो अल्लाह ताला ग्लोब भर के मगफिरत लाएगा, माफ फरमा देगा। तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। कैसे तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं उसके लिए मैं चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के एक वाक़ये का तज़किरा करूं, क्योंकि इस वाक़ये में सारी जो गुफ्तगू हुई उसके पहलू आ जाते हैं और सारे वो पहलू आ जाते हैं जिनका मैं इशारा करना चाह रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान सी खातून आती है जो कबीले गामिद की है, इसीलिए रावियों ने उनको सिर्फ गामिदिया कहा, नाम पर उनके पर्दा डाला गया है। अब गामिद कबीले की खातून आकर ये कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे सजा दीजिए, मुझसे बेहयाई हो गई, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, मुझे सजा दीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम पे सजा नहीं दी जाएगी। जिसको मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम चाहता है कि पर्दा डाला जाए। इस्लाम जासूसों को नहीं बिठाता कि बिला वजह लोगों के जराइम को वो मंजर आम पर लाया जाए और अखबारों की सुर्खियां और टीवी में चैनल्स का मौजू बन जाए और लोग उससे पैसे कमाएं, अपने बंगले बनाएं। इस्लाम इस निजाम को पसंद ही नहीं करता। इस्लाम चाहता है गुनाहों पे पर्दा डाला जाए, वो इंसान की गलती है, उस गलती को छुपा दिया जाए, वो अल्लाह ताला से माफी मांग ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, जाओ तुम बिला वजह के तुम गलतफहमी में मुब्तला हो रही हो। उन्होंने कहा नहीं, सबूत है मेरे पास, सबूत है। उस खातून ने कहा कि मेरे पास सबूत ये है कि मैं हामिला हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, लिहाजा मुझ पे सजा जारी की जाए। अब इब्लीस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी आज तरक्की कर ली और एबॉर्शन के हजारों तरीके इजाद कर दिए गए। वो तो सादगी का जमाना था, लिहाजा उन्होंने एतराफ किया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा तो हामिला हो तो जाओ वज़े हमल के बाद आना, डिलीवरी हो जाने के बाद आना, चले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वो चली जाए, तौबा कर ले, रो ले, भूल भाल जाए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ फरमा देगा। वो चली गई और फिर इतनी लंबी मुद्दत के बाद फिर 8-10 महीने के बाद आई वो और कहा आपने कहा था ना विलादत के बाद आना, लिहाजा मुझे विलादत हो गई, ये बेटा हुआ है और ये गुनाह की वजह से हुआ, लिहाजा मुझे आप मेरे ज़मीर को आप पाक कर दीजिए, मेरे दिल को आप मुतमईन कर दीजिए, मुझ पर सजा जारी कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा बच्चा हो गया है, इतना छोटा सा बच्चा, जाओ बच्चा बड़े होने के बाद आना। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा मामला टल जाए, खत्म हो जाए, लिहाजा वो खातून फिर चली गई और फिर जाने के बाद से वो कुछ दिनों के बाद आई। तो रिवायत में आता है कि बच्चा इतना बड़ा हो चुका था, 1-2 साल का, कि बच्चे के एक हाथ में रोटी थी जिससे कि वो रोटी कतरता जा रहा था, खाता जा रहा था। बच्चे को पकड़ कर लेकर आई,
اور کہنے لگے آپ نے کہا تھا نا بچہ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد آ جانا، دیکھیے تھوڑا بڑا ہو گیا، لہذا اب آپ اس بچے کی خبر گیری کیجئے اور مجھ پہ سزا جاری کر دیجئے۔ چونکہ انہوں نے 4 مرتبہ خود اپنے بارے میں گواہی دے لی مختلف موقعوں پر، اور باوجود ٹالنے کے انہوں نے اس مسئلے کو ٹالنے نہیں دیا، اور گواہی پہ گواہی اور منظر عام پر آ گیا ان کا مسئلہ، مجمع نے دیکھ لیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب تو سزا جاری کرنی ہی ہوگی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اسلام بہت نرمی کرتا ہے اس معاملے میں، اور بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ دیتے ہیں۔ لہذا آپ نے کہا اب شریعت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جب تم اتنی حجت پوری کر رہی ہو تو ایک صحابی کو بچے کی ذمہ داری دی ہے، تم کفیل رہو گے، تم بچے کو پالو گے پوسو گے۔ اس کے بعد کہا لے جاؤ ان کو، اور یہ سزا اس طرح جاری ہوتی ہے، سزا میدان میں لے جا کر جاری کر دو۔ اب آپ اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ 2 باتیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جب سزا جاری ہونی شروع ہو گئی اور لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا تو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ خاتون تو اپنی جگہ سے بھاگی، تو پھر پکڑ کے ان کو بٹھا دیا اور پتھر مارنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بتایا گیا کہ وہ تھوڑا اٹھ کے انہوں نے پھدک کر بھاگنے کی کوشش کی تو کہا کاش تم لوگ چھوڑ دیے ہوتے، کاش تم لوگ چھوڑ دیے ہوتے، مجھے لا کے بتائے ہوتے تو کچھ میں کرتا، نرمی کرتا، تم لوگوں نے نرمی نہیں کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کی وفات ہو گئی، جب وہ ختم ہو گئی، اتنا سنساری کی گئی کہ اس کے بعد سے جب وہ ان کا خاتمہ ہو گیا تو ان کا جنازہ لایا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا، کہا کہ زنا کا مجرم ہے اللہ کے رسول، آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ وَسِعَتْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَكَفَتْهَا، اس خاتون نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے کافی ہے، لہذا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے توبہ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کیسے قبول فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے، اور مدینہ ہمارے زمانے کا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کا مدینہ کہہ رہے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے پاک باز لوگ ہیں، کہا مدینے والوں میں اس کی توبہ اگر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کے لیے اس کی توبہ کافی ہوگی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ اس کی پڑھی، اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی جو رحمت ہے، مہربانی، وہ جو ارحم الراحمین توبہ قبول کرتا ہے، وان اللہ تواب حکیم، کہ اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے تو انسان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کو پردہ ڈالا جائے، اور پردہ ڈالنے کے بعد بندے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں، توبہ کریں، صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ شرک کو معاف کر دیتا ہے تو آپ سوچئے پھر دوسرے گناہوں کا کیا ذکر۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، نادم ہو جاؤ، نادم ہو کر آ جاؤ، تمہارا دل مجھ سے جڑ جائے، یہ شرط ہے، تمہارا دل مجھ سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جوڑنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا۔ اب آپ سوچئے اس کے بعد اسلام کے احکام سخت ہے، اسلام کی سزائیں سخت ہے، اسلام کا قانون سخت ہے۔ سوچئے آپ کتنا اسلام کا قانون جامع ہے، انسانی ہمدردی والا ہے، روحانیت کا حامل ہے، اور کتنی اس میں انسانیت کی کامیابی اور فلاح ہے، مگر لوگ غور نہیں کرتے۔ ابلیس کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اسی بنیاد پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں کا اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اتنے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اتنے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذارائی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ذہنی تکلیف پہنچائی۔ وہ کیا ذہنی تکلیف تھی، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش رچی گئی تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ رکوع میں فرمایا، اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔